بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخر یہ ہے کہ تیرے زمانے میں جیتے ہیں، ناز یہ ہے کہ تیری ذات مبارکہ سے نسبت ہے ہم کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جو کہ ایک بہت بڑی جو تھی وہ کامیابی تھی اسلام کی راہ میں۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی کہ یہ جو ہیں اسلام قبول کر لیں اور اسلام جو ہے ان کی وجہ سے تقویت اسلام کو ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل تو صرف اس وجہ سے اسلام قبول کیا کہ آپ کے رشتہ دار کو وہ برا بلا کہا گیا یا ان کی عزت نہیں کی گئی، لیکن بعد میں آپ کے دل میں جو اسلام کا شوق پیدا ہوا، اس کی وجہ سے آپ نے بڑھ چڑھ کر اسلام کی تبلیغ میں حصہ لیا۔ ظلم اور طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس گمبھیر فضا میں ایک اور برق و طبع کا جلوہ نمودار ہوا۔ اس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 690 کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے ابن حمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین علیکا، یعنی کہ اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق بہت سی روایات نظر آتی ہیں، جن میں سے یہ صرف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزی ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اور جذبات اور احساسات کی طرف بھی مختصر اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خولی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جو متضاد قسم کے جذبات تھے، وہ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کے ایجاد کردہ رسموں کو بڑا احترام کرتے تھے، اور دوسری طرف وہ جو تھے وہ اسلام کی جو رسمیں تھیں ان کا بھی بڑا احترام کرتے تھے، اور بلا جوشی اور لہو و لعب کے دل دادا تھے۔ لیکن میری طرف وہ ایمان اور قیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان قوت برداشت کو خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی عقلمند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو کہ رہ رہ کا ابھرا کرتا تھا۔ وہ اسلام کی دعوت دے رہا تھا، غالباً وہ زیادہ تر جو تھے وہ یہی ان کی کیفیت رہتی تھی۔ وہ سوچتے تھے، بھڑکے اور ڈھیلے پڑ گئے جاتے تھے، اور کبھی سوچتے تھے کہ یہ اسلام کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ حق ہے یا نا حق ہے، لیکن چونکہ آپ کے واجداد میں جیسا دین پایا جاتا تھا ویسا آپ ان کی پیروی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہیں، جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا یہ تو کہن ہے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں،
تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پروان چڑھنے لگا، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا ان کے اندر اتنا مضبوط تھا کہ وہ جو تھے اس بیج کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے تھے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے حضرت عمر نکل پڑے۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور چل پڑے، لیکن ابھی راستے میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ انعام عددی سے یا بنی زہرا یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہوگی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتاؤں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت حباب بن عارث ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا تھا۔ ان کا معمول تھا جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے، ادھر حضرت اور کے گھر کے اندر چھپ گئے اور ادھر ان کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا۔ لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت حباب کی قرات سن چکے تھے، چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس سے آ رہی تھی، سنائی دے رہی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، اگر حق جو ہے تمہارے دین سے بہتر ہو تو حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو بھی ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر، اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم اور مذمت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ ان کے بعد طٰہٰ سے انانی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وارکم والصلاۃ والذکر تک قرات کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ، بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت حباب حضرت عمر کی یہ فکریں سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر خوش آمدید، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی اللہ نے وہ دعا جو ہے وہ قبول کر لی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار حمائل کی اس گھر کے پاس آئے اور دروازے میں دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا، دیکھا کہ عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ لپک کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم خیر عطا کریں گے، اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وہی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے و تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرت ناک سزا نازل نہ فرما دے جیسا ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے،
یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد حضرت عمر نے ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں تک سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زورآوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرأت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کہرام مچ گیا، انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت، قوت، شرف اور اعزاز عطا ہوا۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو قریش والوں میں ایک کہرام مچ گیا تھا، اور ان کے اس کہرام کی وجہ سے سب لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو کر آگے اور آپ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور دلیر تھے، وہ بالکل بھی نہ گھبرائے، انہوں نے ان سب لوگوں کا بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حضرت ابو طالب کو پھر بھی فکر رہتی تھی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میرے اس بھتیجے کو کہیں قریش والے جو ہے وہ قتل نہ کر دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر رکھا تھا اور مختلف طریقوں سے وہ آپ لوگوں پر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر چکے تھے۔ اس طرح سے آپ جب بھی ان کے بارے میں سوچتے تو آپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے اور آپ کو فکر لاحق ہو جاتا کہ وہ کسی بھی طرح اگر انہوں نے حملہ کر دیا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کر سکیں گے، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے فوری طور پر، اور یہ نہ ہو کہ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں۔ اس اور ایک لحاظ سے آپ کا یہ جو فکر تھا وہ بہتر ٹھیک بھی تھا، کیونکہ واقعی وہ قریش والے جو ہیں آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ آپ نے اپنے تمام جو ہے لوگوں کو، اپنے دونوں بیٹے جو تھے جن میں سے آپ کی اولاد، ان بیٹوں میں سے جو اولاد تھی ان سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے ان سے کہا، اور اس کے علاوہ کافر لوگ بھی تھے، اور آپ نے ان سے کہا کہ میں اکیلا اپنے جو بھتیجے کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرتا آیا ہوں، اس کی جان کی حفاظت کی، اب یہ ذمہ داری آپ سب لوگ مل کر جو ہے اس کو انجام دیں۔ تو آپ نے جب کہا کہ اب یہ ذمہ داری میں آپ لوگوں پہ ڈال رہا ہوں تو ان سب نے جو ہے اس ذمہ داری کو قبول فرمایا، کیونکہ یہ ایک عربی لحاظ سے بھی ایک یہ ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ جو تھے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہوئے آپ کا خیال کرتے اور آپ کی جان کی حفاظت فرماتے۔ اس طرح سے سب لوگوں نے جو تھا اس وعدے پہ عمل کیا اور عمل کرتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہے یہ ذمہ داری پوری خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ انجام دیں گے، سوائے آپ کے چچا ابو لہب کے۔ حالانکہ وہ آپ کے چچا تھے لیکن وہ جو تھے وہ بالکل بھی اس بات میں نہیں آتے تھے کہ وہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں اور آپ کے ایمان کے راستے میں نہ آئیں۔ انہوں نے جا کر قریش والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا اور ان کے ساتھ جو ہے عہد کیا کہ وہ ان کی ہر کاوش میں، ان کی ہر سازش میں ان کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح سے جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت نبوی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ تکالیف برداشت کی اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ جب ہم ان تمام تکالیف کا جو ہے سارا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ اسلام کتنی مشکل سے ہمارے تک پہنچا ہے، اور ہم ان تمام تکالیف کو جاننے کے بعد ہمیں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان پہ کتنی سختیاں برداشت کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔